یعنی ان دنوں کا عمل وہ عام دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ یہ بعض اہل علم نے سمجھ لیا اس سے، جبکہ یہ سمجھنا درست نہیں ہے۔ مسجد حرام کو آباد کرنے والے، حاجیوں کو پانی پلانے والے، یہ اللہ پر آخرت پر ایمان لا کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی ان کو برابر سمجھتا ہے وہ ظالم ہے، اور اللہ نے ظالموں کے لیے ہدایت کا دروازہ ہی بند کر دیا ہوا ہے۔ تو جہاں ایک نماز پڑھنا دنیا کی مسجدوں کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے، وہاں ساری زندگی بندہ نمازیں پڑھتا رہے تو وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کوئی اور عمل کون سا ہوگا پھر جو جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے مجاہد کے عمل کے برابر ہو جائے۔ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ان کی عظمت اور شان کے بارے میں یہ معروف حدیث ہر زبان پر عام چلتی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، کہ دنوں میں، سال کے دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں جس دن کا کیا ہوا نیک عمل اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں کے کیے ہوئے نیک عمل سے زیادہ پیارا اور محبوب ہو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ بندہ جو اپنا مال اور جان لے کر نکلا اور کچھ بھی لے کر نہ آیا، وہ عام دنوں میں ہو یا ان دنوں میں ہو، وہ ہر دن میں ایک برابر ہے۔ اس حدیث کے متعلق ایک غلط فہمی اور ایک شبہ کا ازالہ صرف کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سے اہل علم انہوں نے اس حدیث سے یہ سمجھ لیا ہے کہ عشرہ ذو الحجہ میں کیا ہوا کوئی بھی عمل وہ سال کے باقی اعمال کے ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل عمل ہو جاتا ہے۔ یعنی ان دنوں کا عمل وہ عام دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ ان دنوں میں اگر کوئی تکبیریں پڑھتا ہے، اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، اگر کوئی اذکار کرتا ہے صبح و شام کے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، تو یہ اذکار، یہ سنتیں، یہ نوافل اور یہ تلاوت اور یہ نفلی صدقہ خیرات، یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ یہ بعض اہل علم نے سمجھ لیا اس سے، جبکہ یہ سمجھنا درست نہیں ہے۔ بس صرف اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ اسلام میں ذروۃ و سنام الاسلام قرار دیا ہے امام الانبیاء نے اس کو۔ یہ اسلام کی کوہان کی چوٹی ہے اور چوٹی کا عمل ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ سے افضل تو دور کی بات، کوئی عمل جہاد فی سبیل اللہ کے برابر بھی نہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایسا عمل بتائیے جو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہو۔ آپ نے فرمایا لا اجد، میں نہیں پاتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث میں لفظ ہیں، سائل نے دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ بھی یہ پوچھا، آپ نے ہر مرتبہ کہا لا اجد، میں نہیں پاتا ہوں۔ تو پھر اصرار کرنے پر آپ نے یہ بتایا کہ مجاہد فی سبیل اللہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بندہ مجاہد اپنے گھر سے نکلے اور وہ بھی اپنے گھر سے نکلے اور اپنی مسجد میں آ جائے اور نماز میں قیام ہی کرتا رہے، اکتائے ہی نہ، اور رودے ہی رکھتا رہے، ناگا ہی نہ کرے۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی اس کی کون طاقت رکھتا ہے؟ تو مطلب یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر کوئی مسلسل مجاہد کے واپس آنے تک روزے نہیں رکھ سکتا، اور اگر مسلسل مصلے پر کھڑا ہو کر قیام نہیں کر سکتا، اکتاتا ہی نہیں ہے، تو پھر جہاد فی سبیل اللہ کے برابر بھی کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور تم نے مسجد حرام کو آباد کرنا، کیا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے اور جہاد کرنے والوں کے برابر سمجھ لیا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، یہ مسجد حرام کو آباد کرنے والے، حاجیوں کو پانی پلانے والے، یہ اللہ پر آخرت پر ایمان لا کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی ان کو برابر سمجھتا ہے وہ ظالم ہے، اور اللہ نے ظالموں کے لیے ہدایت کا دروازہ ہی بند کر دیا ہوا ہے۔ اب مسجد حرام کو آباد کرنے میں 5 وقت کی نماز بھی آتی ہے، جو وہاں ایک نماز پڑھنا دنیا کی ہر مسجد سے 1,00,000 نماز پڑھی ہوئی نمازوں سے افضل ہے۔ تو جہاں ایک نماز پڑھنا دنیا کی مسجدوں کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے، وہاں ساری زندگی بندہ نمازیں پڑھتا رہے تو وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتا، جہاد کے برابر عمل نہیں ہو سکتا۔ کوئی اور عمل کون سا ہوگا پھر جو جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے مجاہد کے عمل کے برابر ہو جائے۔
تو یہ سب سے افضل عمل ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا ما من ایام العمل الصالح، اور صحابہ نے کہا ودل جہاد ہو، اس کا مطلب ہے ہر عمل کا اسی عمل کے ساتھ دوسرے دنوں میں مقابلہ ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ان دنوں کا جہاد عام دنوں کے جہاد سے افضل ہے، یہ مطلب ہے۔ عام دنوں کا جہاد ان دنوں کے جہاد کے برابر نہیں، عام دنوں کے نوافل ان دنوں کے نوافل کے برابر نہیں، عام دنوں کے فرائض ان دنوں کے فرائض کے برابر نہیں، عام دنوں کی تلاوت ان دنوں کی تلاوت کے برابر نہیں، عام دنوں کا صدقہ خیرات ان دنوں کے صدقہ خیرات کے برابر نہیں، عام دنوں کے جو اعمال ہیں وہ ان دنوں کے اعمال کے برابر نہیں۔ ان عملوں میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے۔ صحابہ نے یہ سوال اس لیے کیا، وہ سمجھتے تھے جہاد فی سبیل اللہ جیسا تو عمل ہے ہی کوئی نہیں، اسلام میں سب سے بڑا عمل ہے۔ تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا عمل ضرور ہے، لیکن عام دنوں کی بنسبت ان دنوں کا جہاد بھی، وہ عام دنوں کی جہاد بھی اللہ کو ان دنوں کے جہاد سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، غور کریں، کیا ان 10 دنوں کے نوافل عام دنوں کی فرضی نمازوں سے اللہ کو زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے دنیا میں۔ کیا ان دنوں کے ذکر و اذکار عام دنوں کی فرضی نمازوں سے اللہ کو زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا ان دنوں کے نفلی روزے رمضان المبارک کے فردی روزوں سے اللہ کو زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ فرضوں کا فرضوں سے مقابلہ ہے، نفلوں کا نفلوں سے مقابلہ ہے، ہر عبادت کا اسی عبادت سے مقابلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت ان دنوں کی وہ عام دنوں کی بنسبت وہ اللہ کو زیادہ پیاری اور محبوب ہے۔ عام دنوں میں عبادت وہ اللہ کو فرائض نوافل سے زیادہ پیارے ہیں، ان دنوں میں بھی فرائض نوافل سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن مقابلہ ان دنوں کے نوافل اور عام دنوں کے فرائض کا نہیں ہے، ہر عبادت کا عام دنوں کی عبادت سے ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔